السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی متعلق اور اس کی قوم کے متعلق بتانا چاہوں گا کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی نا، وہ قوم بہت خوشحال اور اللہ کو ماننے والی قوم تھی، اور ان قوموں کی جو تعداد تھی وہ 70,000 کی وہ قوم تھی، 70,000 لوگوں پر مشتمل تھی، اور وہ ایک دریا کے کنارے رہا کرتے تھے، اور اس دریا کا نام کا جو بستی تھی جہاں وہ رہتے تھے نا، اس کا نام تھا ایلیا بستی میں رہتے تھے وہاں، اور سر سبز شاداب اور اللہ کی بہت رحمت تھی، اور وہ بھی بہت نیک اور پرہیزگار لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا جو ذریعہ معاش تھا، روزی کمانے کا ذریعہ، وہ تھا مچھلیاں پکڑنا، وہ مچھلیاں پکڑ کر روزگار کمایا کرتے تھے۔ تو بہت خوشحال قوم تھی، ہر طرح کے اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو آزمائش کے لیے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ تو وہ قوم کو بڑی پریشانی ہوئی، اور وہ لوگ کیونکہ ہفتے والے دن ہی بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو منع فرمایا تھا، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہم پر ایک امتحان ہے اللہ کا۔ خیر، وہ لوگوں نے اپنا ایسے ہی، ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو مانا، کچھ لوگوں نے دل سے برا مانا، کچھ لوگوں نے منہ سے نہ کہا، اور کچھ لوگوں نے ان کو شیطان نے ورگلا لیا۔ وہ ورگلا اس طرح لیا کہ انہوں نے ہفتے والے دن جو تھا سمندر کے کناروں سے انہوں نے ایک نالیاں ٹیپ نا، ایک کھالے ٹیپ بنا دیے، نالیاں ٹیپ، اور اس نالیوں میں انہوں نے تیلاب سے بنا لیے، اور اس میں وہ جو مچھلیاں آتی تو ہفتے والے دن اس میں چلی جاتی تیلاب میں، تو پیچھے سے وہ بند کر دیتے، اور اتوار والے دن وہ ان کا شکار کر لیتے۔ تو حالانکہ جب وہ سمندر سے تیلاب میں آ گئیں، نالیوں کھالیوں میں آ گئیں، اور پیچھے سے جب اس کو بند کر دیا گیا سمندر کے کناروں کو، تو وہ ایک قسم کا شکار ہو تو گیا نا۔ خیر، کچھ لوگوں نے ان کو برا کہا، اور کچھ لوگوں نے دل میں برا کہا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو برا مت کہو، اللہ ان سے خود حساب لے لے گا۔ تو بات اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اس چیز کو برا منایا کہ تم لوگ ہفتے والے دن اللہ پاک کے حکم کے مطابق شکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے سرکشی کی، اور جو سرکش لوگ تھے جنہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا اور اللہ کے حکم کی پیروی نہ کی، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے اپنے اور ان 12,000 لوگوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کروائی، اور اس دیوار میں بہت بڑی دیوار تھی، تو 12,000 لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ تو وہ لوگ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار بھی کرنے لگے اور کھانے بھی لگے۔ تو داؤد علیہ السلام کو بھی اس بات کا اچھا نہ لگا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر عذاب نازل کرے۔ تو ایک دن گزر گیا، ادھر سے کوئی آواز نہ آئی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم دیوار پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو جب انہوں نے دیوار پہ چڑھ کے دیکھا، تو وہ قوم جو 12,000 لوگ تھے وہ سارے بندر بن چکے تھے، ان کی شکلیں بدل گئی تھیں۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا، تو وہ جو ان کے رشتہ دار تھے وہ تو ان کو جانتے تھے، اور وہ جو بندر تھے وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آن کے ان کے کپڑوں کو سونگھنے لگے، جس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو اس طرح وہ تقریباً وہ قوم کے جو بندر تھے وہ 3 دن تک زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور ختم کر دیا۔ تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو آج کل کے بندر ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اس سے کسی نے، عبداللہ بن مسعود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو اس دور کے بندر ہیں تھے داؤد علیہ السلام کی، کہ آج کے بندر بھی انہی قوم میں سے ہیں؟ اللہ کے حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب ڈالتا ہے اور جس قوم کو غرق کرتا ہے وہ اسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے، اگلی قوم سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس دور میں بندر بنے ختم ہو گئے تو اس دور کے ساتھ ان کا قصہ ختم ہو گیا، آنے والی قوموں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق اور وابستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ قوم کے بندر جو تھے وہ صرف 3 دن تک زندہ رہے تھے، اس کے علاوہ اس نے زندہ نہ رہے، اور نہ ہی ان کا کوئی نام و نشان ذرہ بھی رہا۔
تو اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں. شکریہ.